دنیا میں زیارت امام حسین ہماری لائف کو بدلتی ہے، چینج کرتی ہے، ایک ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت. یہ نہیں کہ آپ جا رہے اور واپس آ جا رہے. پریکٹس کا نام زیارت نہیں، چینج کا نام زیارت ہے. If you go for once or twice or thrice, جتنی دفعہ آپ جا رہے ہیں, whenever you go, when you come back to UK, تمہاری لائف میں چینج آ رہا. اگر چینج نہیں آ رہا تو there is something wrong, there is something wrong. اگر چینج نہیں آ رہا. زیارت امام حسین کیا مطلب ہے زیارت کا؟ ہم ایک انویٹیشن پہ جا رہے مولا حسین کی. مولا ہمارے ہوسٹ ہے، اور جب جاؤ زیارت کو تو یہ سوچ کے جاؤ زیارت کو کہ ہم زیارت کو جا رہے اور مولا حسین سے I'm going to meet امام حسین. یہ یاد رکھو، یہ لازم ہے. ہر جو زیارت پہ جاتا ہے مولا اس سے ملاقات کرتے ہیں، مولا اس کو ویلکم کرتے ہیں، مولا اس سے ملاقات کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. He gives a smile when you go and say السلام علیکم یا ابا عبداللہ. انشاءاللہ اس اشیاء میں دعائیں بھی بتاؤں گا آپ کو. ڈیفرنٹ ڈیز میں ڈیفرنٹ دعائیں بتاؤں گا. جب آپ لائف فرسٹ نائٹ ان دا لائف پڑھوں گا تو اس میں کچھ دعا دوں گا. آج بھی ایک یا دو دعا دوں گا جو میرا ایک طریقہ ہے دعا دینے کا، جو معصومین سے دعائیں کہ ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ہاؤ ٹو کم اپ، مطلب رزق کا پرابلم، بیماریوں کا خدا نخواستہ اور پریشانی ہے، اسٹریس ہے، گھر کی میرڈ لائف کا پرابلم ہے، جو انشاءاللہ کمنگ جو مجالس آ رہی اس میں آپ کو ملیں گے، دعائیں دوں گا انشاءاللہ. تو آج زیارت امام حسین ہر آدمی جا رہا لندن سے، پوری دنیا سے آ رہے، پوری دنیا سے لوگ زیارت پہ جاتے. اللہ بار بار جائے، اللہ اس سال میں الوئی میں سبھی جائے، مولا راستے کھول دے. لیکن دوستوں جیسا گئے ویسی واپس آ گئے. جیسے تم کربلا مولا نگر فیئر شاپ گئے ویسی لندن ایئرپورٹ میں جب اترو تو تمہارے پاس کوئی چینج نہیں آئے. تو what does it mean کہ ہم زیارت کو جا رہے؟ یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں. I always take group from Bombay. میں لیڈ کرتا، I don't take it. I lead the group from London as well as from India. اور خود بھائیوں کا گروپ ہے پورا، المنتصر چوس، عباس ویرانی ہے، اقبال چاوی، یہ لوگ اس کے آرگنائزر سے. میں تو صرف لیڈ کرتا. تو جب بھی میں جاتا وہاں پہنچتے، پہنچنے کے بعد فرسٹ جو میری مجلس ہوتی، فرسٹ جو لیکچر ہوتا، I always say in the hotel فرسٹ لیکچر میں، بابا سنو یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے. بیک ہوم اسکولز بند ہے، اسکولز آر کلوز، کالجز آر کلوز، یونیز آر کلوز. تو آپ اس لیے کربلا آئے، یہ سوچ کے کربلا آئے کہ چلو بیک ہوم ہالیڈیز ہے، بچوں کو لیٹس گو ٹو کربلا اینڈ کم بیک. ایسے یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے. ہالیڈے ریسورٹ ہالیڈے پہ جانا تھا تو کہیں اور جانا تھا. یو آر ہیئر ان کربلا اینڈ نجف ہیشم، یو آر ہیئر ان کربلا مولا، یو آر ہیئر ان نجف ہیشم. تو کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جب آئے 14 years تم یہاں اسپینڈ کرو گے، ڈیفرنٹ حرم میں جاؤ گے، نجف ہیشم جاؤ گے، کربلا مولا میں رہو گے، کاظمین رہو گے، سامرہ رہے گے. یہ سب زیارت کر کے جب تم واپس جاؤ گے تو تمہاری لائف میں سے چینج آنا، 180 ڈگری چینج آنا. When you land in Bombay, when you land in London Heathrow, جو تم کو ریسیو کرنے آئے وہ بولنا دیا بولے بھی change in you, then you can say کہ I met امام حسین and I came back. اس طرح چینج آنا. کچھ تو لائف میں چینج آنا، یہ غفلت میں مت رہو. دیکھیں زیارت تمہاری 100% قبول ہوتی ہے when you go and change yourself. کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ کربلا جانا. تو جناب خود کا ایگزامپل لو، خود مولا حسین کے پاس کربلا میں آیا تھا. پلیز وہاں سے سنو، پلیز وہاں سے سنو. 45 منٹس پڑھوں گا. آپ پہلی مجلس سے گئی، اس کے بعد مسائل، بی بی سکینہ کے مسائل انشاءاللہ، شب شہادت ہر آدمی سن رہا، عورت مرد لڑکی لڑکا جو بھی حضری امام بار رکھے، جو بھی مجھے اس وقت سن رہا. پہلی چیز ہاؤ ٹو گو ٹو کربلا، کربلا میں جانا کیسا. پہلی چیز دوستوں یاد رکھو، جیسا ہول گیا تھا کہ مولا حسین کے پاس ویسے ہم جانا. اس لیے کہ ہول بھی گناہگار تھا، ہم بھی گناہگار. کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمارے پاس ہے. جس دن تمہارے ذہن میں یہ آیا نا کہ ہم دا پاس پرسن ان یو کے، وہ سب سے بڑا گناہگار وہی ہوگا، سب سے بڑا گناہگار وہی ہوگا. اگر آپ یہ سمجھ رہے if you think کہ ہم دا پاس پرسن نماز میں پہلی صف میں کھڑے رہتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، لڑکی بولے میں حجاب کرتی ہوں اور میں سب سے زیادہ پائس ہوں، تو سب سے بڑے گناہگار تم ہی ہو. یہ شیطان ہے جو تم کو بول رہا. اس لیے کہ دعائے خمین میں امام علی کیا بول رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنوب التی تابت سے دعا. always forgiveness کے مانگو. معصوم امام نہیں بولے کہ آپ
सलमान ने कभी कहा है कि मैं परफेक्ट हूं? सलमान ने कभी अबूजर से कहा कि भाई सुनो, ये से मैं 10 घंटे का ईमान पे यू आर 9, एक रिवायत बताओ 10 दिन हूं आपके साथ। सलमान ने कभी नहीं कहा। हम कितने आराम से बोलते कि सबसे ज्यादा प्राइस कमाओ, सबसे ज्यादा डोनेशन मैं देता हूं। बाबा जो डोनेशन देते हो ना, नाम भी लिखवाते हो उसमें। $100, 100 पाउंड दिए, 200 पाउंड दिए, 500 पाउंड दिए, सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। क्या मतलब है नाम आना चाहिए? जो तुमको सवाब मिलने का वो नहीं मिलेगा। कोशिश ये करें तो बंदा खुदा लिखवाओ। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए आज मेरी पहली मर्जी से मैं कोई बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा। आई डोंट वांट टू डू एनी बम्बार्डमेंट ऑन द फर्स्ट मर्जी, लेकिन जो मुझे सुना हुआ है वो जानता है कि मेरा स्टाइल पढ़ने का अलग है। आमतौर पर जैसे लेक्चर्स होते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव दैट टाइप ऑफ लेक्चर। जो मुझे सुना हुआ है यूट्यूब पे या लाइव, दे नो कि मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। मेरा मकसद एक ही है कि मैं अगर 10 दिन हजरी मांगा मैं 12 मदीसे पढ़ूंगा इंशाल्लाह। अगर 12 मदीसों में कोई एक लड़का एक लड़की, वन बॉय एंड गर्ल, अगर वो चेंज हो गए एक 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 एक, तो मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं कामयाब हो गया इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आई ट्राई माई बेस्ट, आई ट्राई माई बेस्ट। कोई एक फैमिली में चेंज आ जाए, कोई एक फैमिली चेंज करके टुवर्ड्स द पाथ ऑफ इमाम हुसैन हो जाए, तो मैं कामयाब हो गया, मेरा पूरा अशा कामयाब हो गया। एक आदमी, एक फैमिली बोल रहा हूं, जस्ट वन फैमिली। इंशाल्लाह जब 10-12 दिन गुजरेंगे और वही तक मैं आपके साथ इंशाल्लाह, आप देखें। आई ट्राई माई बेस्ट। मैं वही बातें बताऊंगा जो हमारा हुसैन चाहते हैं। इसलिए अब आने वाली टॉपिक इज वेरी, बताया क्या टॉपिक है? फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव। इट्स अ हिडन टॉपिक, इट्स अ हिडन ट्रूथ है वो। नोबडी वांट्स टू लिसन, आई नो। पूरी दुनिया में मुझे बोलते हैं, पूरी दुनिया में, कि ये डराने वाला मौलवी है। आपको मालूम सबसे ज्यादा खोजे भाइयों में मैं पढ़ता हूं। बॉम्बे में मेरे 3 अशेख अली खोजे भाइयों के पास, पूरी दुनिया में। यू नेम द प्लेस। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह से लोग कहते हैं कि डराने वाला, बाबा डराने वाला तुम। मैं जब भी कोई मुझे बोलता है इतना डराते, आई ऑलवेज से कि आप अपने आप को अली वाला भी बोलते हो, डरते भी हो, अपने आप को हुसैन का अज़ादार बोलते हो, फिर अगेन आप डरते हो। कोई काम ऐसा करो क्यों के डर लगे। ये कल से सुनना ये बात है। तो ज़ियारत इमाम हुसैन को जाने के लिए, करबला जाने के लिए कैसे जाना? जैसे हो गया था। हुर कैसे गया? आप बोले मैं हुर तो करबला में था, ऑफकोर्स करबला में था, लेकिन करबला में कहां था? वो जहन्नम के हेल के दरवाजे में खड़ा हुआ था। जहन्नम के दरवाजे में हुर खड़ा हुआ था, डोर के ऊपर। खुद हुर का जुमला, शब आशूर पूरी रात उसने जहन्नम की वो फायर को देखा। उसका जुमला कि अगर मैं यजीद का साथ दूंगा तो ये जहन्नम के शोले, जहन्नम की फायर मुझे घेर लेगी। एंड इफ आई गो टू इमाम हुसैन, मैं उस आग से बच जाऊंगा। इतना खौफ तो था, इतना डर तो था उनको कि वो ये गुनाह है, ये हराम है। इफ आई सपोर्ट यजीद, मुझे जहन्नम में जाना है। मुझे रात भर सोचता रहा, सुबह में गया कैसे? एग्जैक्टली वैसे ही जाना है जैसे उड़ गया था करबला। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन। मैं इसी में अपनी मजलिस पढ़ा और आखिर का जुमला शफ़ाअत अल हुसैन। ये जुमले अपने खुनूद में जब तुम मेरी से नमाज में आप जो चाहे पढ़ो, अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्न अल हसन पढ़ो, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना पढ़ो, जो पढ़ते पढ़ो, रब्बना इग़फ़िर वल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, जो पढ़ते पढ़ो। ये भी ऐड करो। दिस ऑल्सो यू ऐड कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतल हुसैन। ये तुम्हारी याद है ना। ऑलवेज रिपीट दिस। लंदन में आप बिजनेस करने जा रहे हैं, या गोइंग फॉर योर ओन बिजनेस, जॉब पे जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई अपॉइंटमेंट है, कोई टेंडर है, कोई बिजनेस को लेने जा रहे हैं, ये पढ़ के जाओ। उसके बाद देखोगे तुम्हें मौला क्या मदद करता है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन। ये दुआ करके जाओ कि मौला मैं इस मकसद के लिए जा रहा कामयाबी दे। अब स्टार्टिंग में बोल देता, आप दुआ कर रहे रोज घर से निकलते, व्हेन यू लीव योर हाउस, व्हेन यू लीव योर हाउस इन यूके। मैं सबको बोल रहा, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा,
تم جاب پہ جا رہے, بچے یونیورسٹی جا رہے, اسکول جا رہے, یا کوئی بزنس میں جا رہا, تو گھر کے دروازے میں کھڑے رہ کے یہ 4 سلام کرنا, تو تم جس مقصد کے لیے, جس کام کے لیے جا رہے اس میں کامیابی ہوتی, سکسس تم کو ہوتا. اگر تم بزنس کے لیے جا رہے تو یو ول گیٹ سکسس ان یور بزنس. جاب کے لیے جا رہے تو کبھی تم جاب لوز نہیں کرو گے. اس لیے کہ جب تم سلام اس طرح کر کے جاؤ گے, ابھی بتاتا ہوں کون سا سلام کر کے جاؤ گے تو تمہارے رزق کا ضامن مولا حسین ہو جاتے. بچے اسکول جا رہے, یونیورسٹی جا رہے, ایکسیڈنٹل موت سے بچ جاتا. ویری سمپل, ویری سمپل. 1 منٹ کا ہوم ورک دے گا, 1 منٹ کا. یہ آپ کے فائدے کی چیز ہے. آپ ٹرائی کرنے لگے کہ جب تم دروازے میں کھڑے ہو اپنے ڈور پہ, گیٹ کے اوپر, بفور یو لیو دا ہاؤس, جس سے وضو سے لو, جس سے 4 سلام. سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. اس کا فائدہ دینا. یہ انشاءاللہ کل سے جو میری ٹاپک شروع ہوئی, اس ٹاپک میں بھی یہ سلام آئے گا کہ گریٹ میں جا کے یہ سلام کرنا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ بتاؤں. فرسٹ گریٹ, اس ٹاپک میں یہ سلام آئے گا. تو گھر سے نکلتے ہوئے امام حسین کو سلام کر کے نکلا. 4 سلام کرو. دن مجھ سے السلام علیکم یا غریب الغربا, سلام علیکم کی بی بی معصومہ بنت مصعب نجافہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین ایسا ہاتھ رکھو سر کے اوپر سے, سلام علیکم یا امام زمانہ فرزند زہرا اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنی دیر ہوئی؟ جسٹ 1 منٹ, not even 1 minute, not even 1 minute. لیکن تم جس کام کے لیے جاؤ گے اس کام میں تم کو کامیابی ہوگی. تم انٹرویو کے لیے جا رہے تو انشاءاللہ وہ انٹرویو میں تم کامیاب ہو. امیگریشن کا کسی کوئی اس میں کامیابی ہوتی. 1000 فائدے بتائیے. ایون وائف, گھر میں تم کو میرڈ پرابلم ہے, ہیپی میرڈ لائف نہیں ہے, روز صبح میں اٹھ کے عورت یہ سلام کرے. اس طرح میں جیسے بتا رہا ہوں, سلام کر کے مولا حسین کو بولے کہ مولا حسین میری ہسبینڈ سے ہم دونوں میں محبت پیدا کرو, ہماری لائف ہیپی ہو جائے, ہیپی میرڈ لائف میری ہو جائے. یہ تم سلام کر کے دیکھنا روز صبح. لیکن اس میں کنڈیشنز اپلائی, آلویز کنڈیشنز اپلائی. کوئی سلام کرو, کوئی عمل کرو, کوئی چیز کرو, اس کے ساتھ کنڈیشنز اپلائی ہوتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سلام کرو, باہر نکلو اور دن یو اسٹارٹ آن دی فون بیک بیٹنگ کرنے لگے, کوئی فائدہ نہیں. واٹس ایپ کرو کسی کے مسئلے کو, اس کے بعد میوزک سنو, سب چیزیں ختم ہو جائیں. وہ انشاءاللہ جب وہ آئے گی لائف فرسٹ نائٹ ان دا برین, اس کی ٹاپک صحیح ہے. تو کوشش یہ کرنا, یو ٹرائی. آئی نو کوئی بھی جو ہے میوزک آج کل نہیں سنتا, میری ٹرائی کرو, دے ٹرائی دس وے. اور آئی ایم سیئنگ جس سے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا سلام علیکم غریب الغربا, سلام علیکم شہزادی معصومہ بنت مصعب نجافہ, سلام علیکم فرزند زہرا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ. دعا کرو پروردگار میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے, گھر کی بلائیں دور ہو جائیں, گھر کی مصیبتیں دور ہو جائیں. زیادہ تو ہم سے نہیں فائدہ. یو کین چینج یور لائف, ڈیسٹینی بدل جائے. میں ایسے واقعات ہیں کہ ہسبینڈ میں ڈیورس ہو رہا, جب زکات میں بابا اس طرح سلام کرو, یہ زیارت عاشورہ کا سلام, یو نو ویری ویل. تو کرنے لگی اس لڑکی, ناؤ شی از ان ریاض سعودی عربیہ with happy with husband, 2 بچے ہو گئے. اس کو پریشان تھی کہ مولانا ڈو سمتھنگ, اپنے ڈیڈ کے اپنی مام کے گریٹ پہ. جب میں بتاؤں گا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا, آج نہیں بتاتا, آج تو میں آپ کو صرف سلام دے رہا ہوں. تو کوشش کرو کہ اپنے گھر میں یہ سلام, ہر گھر میں, اور یہ تو محرم ہے, تو یہ ایسا ایوری ڈے کرو بابا سلام مولا حسین کو. اس کے بعد دیکھو تمہارے گھر میں رحمت کیسے آتی. سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام واجب ہے. جب تم لندن میں اپنے گھر سے ساؤتھ لندن میں تم کھڑے رہ کے سلام کر, تو امام حسین تمہارے گھر کو دیکھ کر تمہارے روم میں, تو مثال کے طور پر یو آر ان یور بیڈ روم اور یو آر ان یور ہال, جہاں میں بھی آپ گھر کے اندر نماز پڑھتے, آپ نے وہاں سے سلام کیا تو مولا حسین نے کربلا سے آپ کے گھر کو دیکھا, تو آپ کے گھر پہ رحمت آئی. امام کی جو نگاہ ہوتی وہ رحمت کی نگاہ ہوتی. جب تک ایک بلیسنگ آف امام حسین, اللہ کی رحمت نہ آئے تم نہیں بچ سکو گے. یہ یاد رکھو. میں انشاءاللہ I can prove کہ یہ انشاءاللہ کتنے واقعات ہیں. وہی میں تیز گھڑی تیز جاری, میں آگے بڑھا. تو
زیارت امام حسین پریکٹس کرو, اکیلے مت پڑھو, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. تمہارے بچے روز امام حسین کو سلام دے کے نکلنا. آپ انصاف سے بولو. لندن کا ہر لڑکا پوری دنیا میں صبح اٹھ کے جو سن ڈونٹ سے ہائی ڈیڈ ہائی مام یہ بولتا ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہیں. یہ بولے گا السلام علیکم ڈیڈ, بولتا ہے السلام علیکم مام, he says right, and when he goes to his bed, اب کیا سکھایا آپ نے, جاتے ہیں بولو گڈ نائٹ مام, گڈ نائٹ مام, ڈیڈ گڈ نائٹ بولتا ہے. بہت اچھی بات ہے, I'm not stopping you, ضرور سیکھا. لیکن اسی بچے کو یہ بھی سکھاؤ کہ before he goes to bed just say سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد بن حسین والا صاحب, اور just he can say سلام علی الحسین, یہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ اور شہدائے کربلا. اور پھر غریب امام کو ضرور سلام کرنا, اس لیے کہ غریب امام کا اسلام ہے, ایک امام کا. There is protection, تمہاری لائف کا پروٹیکشن ہے. When you travel, when you leave your house, you have to say سلام علیکہ یا غریب الغرباء علی ابن موسی رضا, سلام علی کی بیوی معصومہ ورحمۃ اللہ. یہ اللہ کے رسول ہمارے پروفٹ نے کہا کہ سفر میں جب جاؤ, ٹریول جب کرو تو اس وقت میرے 8ویں وارث ایک سکسیسر کا واسطہ لے کے دعا کرو, تو تمہاری ٹریول بالکل پرفیکٹ ہوتی. تمہاری ٹریولنگ اگر پرفیکٹ چاہتے ہو تو تم گھر سے نکل رہے اسکول جا رہے, گھر سے نکل رہے یونیورسٹی جا رہے, گھر سے نکل رہے آفس جا رہے, گھر سے نکل رہے بزنس کے لیے جا رہے. anything can happen. ایکسیڈنٹ ہو سکتا, ٹریفک میں جام ہو سکتا, تم انٹرویو کے لیے جا رہے, انٹرویو میں تم فیل ہو سکتے, بزنس کے لیے جا رہے تم لاس کر سکتے, آج کا دن تمہارے لیے پرابلم کر سکتا. There's so many things. We don't know. یہ سلام تم کو بچا لے. اس کے بارے میں یہ کہ جیسے تم جا رہے ویسے تم واپس آؤ سیفلی. اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھ کے نکلے, میں کیا کروں, میرا پورا وقت نکل جائے اسی میں. اگر کوئی زیارت وارثہ پڑھ کے نکلے, اس کی زندگی کا ضامن امام حسین ہو جاتے. اچھی بات ہے, زیارت وارثہ 1000 چیزوں کے لیے فائدہ پہنچ جاتے, 1000. رسک اس کا کبھی نہیں رکتا, کبھی وہ رسک کا پرابلم نہیں آئے گا. If he says کہ I decide daily زیارت کرنی ہے, فون کر کے بولتے میں I always recommend کہ رسک کے لیے زیارت وارثہ کرو, اس سے بہتر زیارت نہیں. کتنی دیر کی ہے, hardly 4 to 5 minutes. یہ مت سمجھو کہ نام جا رہے ملینر, ماشاءاللہ لندن ساؤتھ لندن میں سب ملینر ہے, آپ کے بعد ماشاءاللہ ہمارا اور دے. لیکن یہ گارنٹی ہے کہ ہمیشہ لیں گے پیسے ہو, کہ میرے پاس آج میرے پاس ملینر ہے, always I have $1 million. کچھ بھی ہو سکتا ہے, anything can happen. یا لائف کی بھروسہ نہیں تو پیسے کا بھروسہ ہے. آج ہے پیسہ کا چلا جائے گا. فرعون کے پاس بہت تھا چلا گیا, صدام کے پاس بہت تھا چلا گیا. تو یہ کبھی ذہن میں مت لو جاؤ ہمیں ملینر, so what if you are a millionaire. آج ملینر ہو کل تم خود بھی ہو سکتا. 1000 واقعات 1990 میں جب صدام ظالم نے انویٹ کیا تو جو کھوچی دینار میں ملینرز تھے, you know that? ایک کھوچی دینار, 1 کھوچی دینار equal to 2.5 pounds, $3. Such a strong currency, strongest currency in the world. 1 kid, because I was in Kuwait, 18 years, 18 سال میں کوئٹ میں تھا. الحمدللہ میرا ایویشن کا بیک گراؤنڈ ہے, ایویشن بیک گراؤنڈ ہے. I was general manager of the big group. بٹ میں مجلس پڑھتا تھا, دن بھر سوٹ پہنتا تھا, ٹائی لگا تھا, اور شام میں شیروانی پہنتا تھا. And I used to reside Madis in Kuwait. I used to go to America, Canada. یہ سب کرتا تھا. تو یہ تو بہت اچھی بات. تو اس نے جب 1990 میں کویت میں صدام نے انویٹ کیا, جو کھوٹی دنیا میں کھوٹیز ملینر تھے. I'm not talking about our community Kuwaitis, different community. جو Kuwaitis تھے, big nose, very big nose. Ana Kuwaiti. You know what? Millions in Kuwaiti dinar. In 1 million means 2.5 million آپ کا پاؤنڈ, $3 million, 1:3.7 کا ڈالر ایک کوئی تھی. تو اتنے ملینرز اوور نائٹ 1 August 1990
عشاء کی نماز میں ملینر تھے. عشاء کی نماز کے بعد 9 o'clock میں یہ ملینر تھے. 12 hours کے اندر جب نیکسٹ ڈے 2 اگست آئی, صبح 9 بجے زیرو ہو گئے, پورے زیرو. کھوتی دینار پیپر کرنسی ہو گئی. گاربیج پہ تھے, گاربیج میں پڑے ہوئے تھے, کوئی ویلیو نہیں رہی. فیو آورس میں اللہ نے بتایا کہ غرور اور تکبر کا, تمہارے ایگو کا نتیجہ دیکھا.